کے ایگزیکٹو بورڈ نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو جو اگلی قسط جاری کرنی تھی اس کی منظوری دے دی، اور وہ جو 1.2 ارب ڈالر ہے اسٹیٹ بینک میں ٹرانسفر بھی کر دیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت IMF کے پروگرام میں، اور یہ دوسرا ریویو تھا، اس کے بعد یہ قسط پاکستان کو جاری کی گئی ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو IMF کا پروگرام ہے اوور آل اپیرنٹلی لگتا ہے کہ جو ماضی میں ہم پروگرام دیکھتے رہے، جب بھی کوئی ریویو ہوتے تھے تو عام طور پر اس میں ڈیلے دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن اس کے لحاظ سے تو چیزیں آن ٹریک جا رہی ہیں. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل. اب شہباز گزشتہ روز یعنی کہ تھرسڈے کو ایگزیکٹو بورڈ یہ اپروو کرتا ہے تو پھر سٹاف لیول جو رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آتی ہے کہ کون کون سی مزید جو شرائط ہیں وہ رکھی گئی ہیں، یا جو ریویو ہے اس میں پاکستان کی کیا پروگرس رہی ہے. بٹ فرسٹ آف آل جنرلی ڈو یو تھنک دس از گڈ فار پاکستان کہ اس میں جب کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی ڈیلے نہیں ہوا، تو ایک مارکیٹ کے اندر جو ویسے ہی ایک پینک ہوتا ہے، انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے، تو کم از کم وہ فیز تو نہیں ہے کہ آپ کو جو قسط جاری ہونی ہے وہ ہو گئی ہے، بلکہ اسٹیٹ بینک میں آ بھی گئی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس دفعہ اس طریقے کی کوئی تاخیر نہیں ہوئی، وقت پہ ان کا بورڈ ہو گیا، پھر پیسے بھی ودن 24 آورز ٹرانسفر ہو گئے، اور ساتھ ہی جس کے اندر میڈیا کا انٹرسٹ ہوتا ہے IMF کی سٹاف لیول رپورٹ وہ بھی امیڈیٹلی ریلیز ہوگی. تو حکومت کے پرسپیکٹیو سے تو چیزیں ساری ٹھیک جا رہی ہیں. اور ان اے وے اگر آپ وہ تو جیسے آپ نے بولا کہ ڈیول لائز ان دی ڈیٹیلز کچھ ایسی ہی ہیں اس دفعہ، ان لائک دی فرسٹ ریویو جب حکومت کا خیال تھا کہ چیزیں ساری سموتھ ہیں، اس دفعہ حکومت کے ہلکی سی ایک پینک تو نہیں کہہ سکتے، تھوڑی سی پریشانی ضرور تھی حکومتی حلقوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ بورڈ کے اندر کیس صحیح ڈیفینڈ ہو نہ ہو، کہیں ڈیفر نہ ہو جائے، ٹیک اپ نہ ہو کیس. لیکن اس کے باوجود تمام خدشات کے باوجود ٹائم پہ اجلاس ہوا، ٹائم پہ اس کی پریس ریلیز بھی آ گئی اور ٹائم پہ رپورٹ بھی آ گئی. خدشات کچھ اس لیے تھے کہ اور اس وجہ سے بھی میرے خیال میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں کہ میں قطر میں تھا، دوحہ گلوبل فورم، تو ہمارے فائنانس منسٹر بھی وہاں پر موجود تھے اور ایک IMF کے وہاں پر سینئر اہلکار بھی موجود تھے. تو وہاں پر تو وہ بڑے ظاہر ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو اپ بیٹ تھے اور وہ پازیٹیولی پروجیکٹ کر رہے تھے کہ جی ہم اب سسٹینیبل گروتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے. نہیں، میں کامران اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ فائنانس منسٹر کا کلیم ہے نا، obviously ان کی تو رسپانسبلٹی ہے، ان کا پورٹ فولیو ایسا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہماری جو ہے اصلاحات وہ نہیں ہو رہی، اور یہ کہ ابھی ہمیں پرابلمز ہیں. آن دا ریکارڈ 2 اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہیں، اس کو نہیں بھولنا چاہیے. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد، نیشنل کوآرڈینیٹر SIFC، انہوں نے کہا ہمارے پاس گروتھ پلان ہے ہی کوئی نہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے کہا کہ جو گروتھ پلان ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ 25 کروڑ کی جو آبادی کا ملک ہے اس کو سسٹین کر سکے. تو فائنانس منسٹر کچھ بھی کہیں، یہ دونوں جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا اس حکومت کا پیچھا کرتے رہیں گے جب تک یہ حکومت اقتدار میں. اب آ جاتے ہیں IMF کی رپورٹ کے اندر. تھوڑا سا اگر بریفلی ناظرین کو بتا دیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال مئی میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے IMF کے پروگرام کا، پھر اس کا اپروول ہوا اور یہ دوسرا ریویو مکمل ہو گیا. اس دفعہ کچھ جو شرائط کی ریشو ہے اور نمبر آف کنڈیشن جو IMF پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے وہ کافی زیادہ ہیں. اب تک 64 شرائط IMF پاکستان کے اوپر امپوز کر چکا ہے. $7 ارب کا پروگرام ہے، پروگرام کا سائز بھی کوئی اتنا بڑا نہیں، اور 11 نئی شرائط پاکستان کے اوپر لگائی گئی ہیں. اس دفعہ اہم بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ حکومت کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی، IMF 2 کام کر رہا ہے، یا تو اس کی جو ڈیٹ ہے اس میں ایکسٹینشن دے رہا ہے، یا پھر اس کے ساتھ ایک نئی شرط بھی آ جاتی ہے. تو 11 شرائط کی ڈیٹیلز 1 بائی 1 تو ڈسکس بعد میں کریں گے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو 4 میجر ایریاز ہیں جس کے اندر یہ جو شرائط ہیں. اینٹی کرپشن سب سے بڑا ایریا وہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ کے بعد کرپشن کے اوپر کافی زیادہ فوکس اب IMF کا ہونے جا رہا ہے. 2 نئی شرطیں اس سے ریلیٹڈ، اینٹی کرپشن سے ریلیٹڈ 2 شرطیں ریلیٹڈ ہیں اس سے جو اکنامک سٹڈیز ہوں گی اس کے مطابق حکومت کو کچھ کام کرنے پڑیں گے. پھر مارکیٹ کے اندر جو اصلاحات ہیں، خاص طور پر جو شوگر کا سیکٹر ہے اس سے، اور 1-2 اور جو اصلاحات ہیں جس میں FBR بھی شامل ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی ان کی کوئی 3 شرائط ہیں. اور پھر جو گورننس سے ریلیٹڈ پاکستان کے مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی شرائط ہیں. تو کامران یہ 4 بڑے جو ایریاز ہیں اس کو IMF نے ٹارگٹ کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم 1 بائی 1 ان شرائط کو ڈسکس کریں، کیا یہ غیر معمولی ہے کہ ان دا مڈل آف دا پروگرام، کیونکہ عام طور پر جب آپ پروگرام نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو براڈر جو فریم ورک ہے، جو شرائط ہیں وہ اس وقت طے ہوتی ہیں، تو کیا یہ غیر معمولی بات ہے کہ ان دا مڈل آف دا پروگرام مزید جو شرائط ہیں وہ امپوز کی جا رہی ہیں، یا اٹ از اے یوزول پریکٹس کہ ہوتا ہے اس طریقے سے؟ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پروگرام کے اندر چیزیں ایڈ بھی ہوتی ہیں، ڈیلیٹ بھی ہوتی ہیں، کمپلیشن کے اوپر نکل بھی جاتی ہیں. اوور آل جو پروگرام ہے اس کو 3 سائڈ سے IMF جو ہے وہ کور کر رہا ہے. ایک کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیریا ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے، اس میں ریلیکسیشن نہیں. اگر اس میں کوئی پرابلم آیا، تاخیر ہوئی،
کوئی کمی بیشی رہ گی تو پھر IMF کی بورڈ سے آپ کو ویور لینا پڑے گا. وہ ویورز بھی کچھ آئے ہیں, اس کی بھی ذکر کریں گے بعد میں. دوسرا پھر ان کے کنٹینیوس پرفارمنس کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ یہ تو چیزیں آپ نے تھرو آؤٹ دا پروگرام کرنی ہے, یہ ٹائم اسپیسیفک نہیں ہے. تیسرا پھر اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں جو کرٹیکل ایریاز ہوتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اصلاحات ہے, اور اصلاحات ہوتی نہیں ہے. IMF کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ فرنٹ لوڈڈ ہوتا ہے ٹیکسز کے ساتھ, جو اصل کام کرنے والا ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. جب تک حکومت نے کرنا تو حکومت بھی تھک جاتی ہے, IMF بھی کیا کہ تھک جاتا ہے, اور وہ ہوتا نہیں, اور پھر ہم نئے پروگرام میں چلے جاتے ہیں. تو انیوژل بالکل نہیں ہے نئی شرائط کا شامل ہونا, لیکن جو نمبرز آف کنڈیشنز ہیں وہ انیوژل ضرور ہے. پچھلا جو ریویو تھا اس میں میرا خیال غالباً 11-12 نئی شرائط ایڈ ہو گئی تھی. اس دفعہ پھر انہوں نے 11 شرائط کو ایڈ کر دیا ہے. تو ٹوٹل جو شرائط ہیں اس پروگرام کے لیے وہ 64 ہو گئی ہیں. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا یہ شرائط پاکستان کے حق میں ہیں یا پاکستان کے عوام کے حق میں. مثلا اگر آپ ون بائی ون ڈسکس بھی کریں کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری کرپشن کے حوالے سے جو کمزوریاں ہیں, ولنریبلٹیز ہیں, ریسنٹلی IMF کی رپورٹ بھی بالآخر پاکستان نے پبلک کی تھی, اور کرپشن ایک ایسا ایشو ہے کہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. تو اس کے حوالے سے بیسیکلی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو کرپشن ولنریبلٹیز ہیں کہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں. وہ تو ہماری گورنمنٹ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں, ہر گورنمنٹ یہی کہتی ہے, بٹ اس کو کیسے کریں؟ کیا اس کا کوئی نسخہ بھی بتایا انہوں نے کہ اس طریقے سے آپ اس کو ایڈریس کریں؟ دیکھیے IMF جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک لینڈر ہے, کرنا ہم نے خود ہوتا ہے. وہ آپ کو ڈائگنوسٹک کر کے ڈائگنوسس ہوتا ہے, ڈائگنوسس ہونے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہے یہ کر لیں. آپ نہیں کرتے, وہ بھی اپنا کام کر کے جو ہے وہ ہاتھ جھاڑ کے وہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی جو انہوں نے کرنا ہے کریں. اب جو کرپشن کی آپ نے بات کی ہے, جو جب کوئی کرپشن کی پروسیڈز ہوتی ہیں وہ کدھر جاتی ہیں؟ وہ اثاثوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے نا. پاکستان کے اندر آپ کو اثاثہ بنائیں گے, پاکستان کے باہر بنائیں گے. تو IMF کا خیال یہ ہے کہ جیسے اب جو سول سرونٹس ہیں یہ ایک بہت ہی اہم جزو ہے پاکستان کا جو گورننس کا سٹرکچر ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے. بات ہوتی ہے پولیٹیشنز کی, ہوتی ہے فوجیوں کی بات ہوتی ہے, جو بیوروکریسی کی کرپشن ہے اس کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں ہوتی. تو اس لیے پہلے تو IMF نے یہ شرط لگائی تھی کہ جو سول سرونٹس ہیں پاکستان کے, جو سرکاری ملازمین ہیں گریڈ 17 سے 22, ان کے اثاثے پبلک کیے جائیں. تو چونکہ ایک قانون تھا اس کی راہ میں رکاوٹ تھا, تو قانون میں انہوں نے امینڈمنٹ کر دی. اب اگلی شرط یہ آ گئی ہے کہ اگلے سال دسمبر 2026 تک ان تمام افسران کے اپنے اثاثے پبلک کرنے. یہ نئی شرط شامل آ گئی ہے پروگرام کے اندر. اب اس کے اندر اب کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی اتنا ایفیکٹو ٹول نہیں ہوگا. اب جو کرپشن کرتا ہے وہ اپنے نام پہ تو اثاثے نہیں بناتا ہے, کہ ایک تاثر یہ بھی ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے ایک IMF کی طرف سے اس کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہے. پھر ایک اور جو کرپشن سے ریلیٹڈ ایک چیز جو IMF نے کہی ہے کہ پاکستان کے جو وہ ادارے ہیں, سرکاری ادارے ہیں جن میں سیویئر کرپشن, جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا, سیویئر کا استعمال کیا ہوا ہے کہ آئیڈینٹیفائی اینڈ میٹیگیٹ سیویئر کرپشن ولنریبلٹیز. 10 سرکاری اداروں میں جہاں پہ کرپشن کی سب سے زیادہ چانس ہے. ہمیں پتہ ہے وہ 10 ادارے کون سے, آپ نام لیں نہ لیں سب کو پتہ ہے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا یا انہوں نے کہا جی آپ آئیڈینٹیفائی کریں 10 اداروں کو, آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا ایک ایکشن پلان دیں کہ ان میں کرپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے. اب جو گورننس والی رپورٹ تھی اس کے اندر جو 3 انہوں نے میجر, خود IMF نے کہا جو لوگوں کی پرسیپشن ہے پاکستان, یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا کہ لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے, لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ پولیس کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے, اور لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ جو پبلک پروکیورمنٹس ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے. اور یہ پرسیپشن نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. ہم سیفلی پلے کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں, بٹ ان اینی کیس اگر آپ پبلک اداروں سے آپ کا واسطہ پڑے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. پبلک پروکیورمنٹ میں کون کون انوالو ہوتا ہے؟ سرکاری لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں نا جنہوں نے کرنی. مجھے خود بہت سارے واقعات کا پتہ ہے جہاں پہ پیپرا کے جو رولز کو موڈیفائی کیا گیا, ان کو بینڈ کیا گیا لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے لوگ تو کہتے ہیں نا, تھانہ کچہری سے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کبھی کسی کا واسطہ نہ. تمہارے سامنے ایک وکٹم بیٹھا ہوا ہے بالکل نا. اور گیون دا فیکٹ کہ لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ ایز اے صحافی ہم اپنے آپ کو پریولیج سمجھتے ہیں ادھر ادھر کر کے, بٹ ان اینی کیس ان دیٹ سینیریو بھی آپ کو کافی مطلب رگڑا کھانا پڑتا ہے. تو آپ تصور کریں کہ جو عام شخص ہے اس پہ کیا گزرتی ہوگی, اس کا مطلب کس طریقے سے وہ روزمرہ کے جو معاملات ان کو ڈیل کرتا ہوگا. تو میرے خیال میں اس کو تو لوگ مطلب یہ انہوں نے اپنے بات کی کرپشن کے حوالے سے IMF نے آپ کو یہ 2 باتیں کرنے کی میجر جو کہ جو نئی دو شرطیں آئی ہیں. پھر ایک تیسری جو پہلی پرانی شرط تھی کہ یہ جو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک ایکشن پلان بھی دینا ہے کہ آپ نے یہ ٹھیک ہے آئیڈینٹیفائی تو کر لی یہاں پہ کرپشن, تو آگے کیا کرنا ہے. تو آگے کیا کرنا ہے اس کو کرنے کی جو تاریخ تھی, پلان کی صرف تاریخ وہ اکتوبر تھی, اس کو IMF نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے دسمبر تک, مطلب اس مہینے کے آخر تک ہمیں پلان بنا کے دیں. IMF کی طرف سے کوشش ہو سکتی ہے, کرنا ہمارے اداروں نے. پھر جو ایک اور جو اصل جو چیز ہے جس کے اوپر بات کر رہے ہیں, جو ایلیٹ کیپچر ہے,
جس کے بارے میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بات کرتے تھے، یہ حکومت بھی بات کرتی ہے کہ جو اشرافیہ کا کنٹرول ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب نے اشرافیہ کے کنٹرول کو مضبوط کیا ہے. خان صاحب نے بھی مضبوط کیا، ان کے دور میں جو شوگر سیکٹر میں ہوتا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے دور میں جو شوگر سیکٹر کے اندر ہے، سب کے سامنے کہانی. مجھے اور آپ کو اس کو ریپیٹ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بٹ اس کے اندر جو سب سے اہم بات انہوں نے کہی ہے، اب ہوا یہ تھا، اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہوا یہ تھا کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے کہ تھرو آؤٹ دا پروگرام آپ نے کوئی نئی ٹیکس ایگزمپشن نہیں دینی. حکومت نے جولائی میں بڑی خاموشی سے انہوں نے جو شوگر کی امپورٹ کے اوپر کوئی 55% کے قریب جو ٹیکسز تھے، امپورٹ ڈیوٹیز تھیں، اس کو انہوں نے چھوٹ اس کی دے دی. کیوں چھوٹ؟ اس لیے دی کہ اگر وہ چھوٹ نہ دیتے تو جو چینی باعث درآمد ہوتی وہ ویسے مہنگی تھی، اس کی اور 55-60% وہ مہنگی ہو جاتی. تو اپنے ہی غلط فیصلے کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب اس دفعہ آئی ایم ایف پتہ کیا کر رہا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں یہاں پہ تو ڈیسیو کر دیا، آپ نے بھی یہاں تو آپ ہمیں نیویگیٹ کر کے نکل گئے، ڈیفلیکٹ کر کے نکلے، اب آپ اگلی طرف آ جائے. اب آگے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل اور پروونشل جو گورنمنٹس ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کریں گی، ایک نئی شوگر مارکیٹ لبرلائزیشن کی پالیسی لائیں گے. فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ دونوں اس پہ اتفاق کریں گے اس پالیسی کے اوپر، اور پاکستان کی جو فیڈرل کابینہ ہے، وفاقی کابینہ، یہ اس کی منظوری دے گی جون 2026 تک شوگر سیکٹر کو کیسے آپ نے آزاد کرنا ہے یہ شوگر بیرنز ہیں ان کے کنٹرول سے. اس میں انہوں نے کام کون کون سے کرنے ہوں گے؟ لائسنسنگ، کیونکہ شوگر ملے تو اب چند کسی کو لائسنس ملتے ہیں، لائسنسنگ رجیم ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو لائسنس کا راج تو انڈیا میں بھی 90s میں ختم ہو گیا تھا، ہمارا بھی تک چل رہا ہے. تو لائسنسنگ رجیم کا کیا کرنا ہے؟ پرائس کیسے آپ نے کنٹرول کرنی ہے، نہیں کرنی، کیونکہ آئی ایم ایف فری مارکیٹ کی بات کرتا ہے. پھر امپورٹ ایکسپورٹ کے آپ نے پرمیشن جو رکھی ہوئی ہیں بیچ میں، آپ امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، سوری آپ نہ امپورٹ کرنے دے رہے ہیں نہ ایکسپورٹ کرنے دے رہے ہیں. ادھر سے اب جو گنے کی قیمت اس کو اپنے مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا، ہاف ہارٹیڈ ان کی جو لبرلائزیشن ہوتی ہے. پھر اس سے ریلیٹڈ جو اور جو چیزیں ہیں، زوننگ، بہت سارے زونز بنے ہوئے ہیں کہ کہاں شوگر مل لگ سکتی ہے کہاں نہیں لگ سکتی. یہ کلیئر ٹائم لائن کے ساتھ آئی ایم ایف نے آپ سے پلان مانگ لیا. یہ سب سے بڑی چیز ہے. حکومت نے آئی ایم ایف کو ڈیفلیکٹ کیا، آئی ایم ایف کی شرط کو بریچ کیا. آئی ایم ایف ایک اور شرط کے ساتھ آ گیا کہ ٹھیک ہے بچوں، اگر آپ لوگوں نے ادھر سے قابو نہیں آنا تو پھر آپ ادھر سے ہم سیدھا آپ کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. تو یہ اس کی مجھے اس چیز کم سے کم اس شرائط کے اندر بڑی جان لگی. میرے خیال میں جو ابھی تک شرائط ہم نے ڈسکس کی ہیں، پاکستان کے ہر پاکستانی کا ایشو، اور ہر پاکستانی جو چاہتا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، جو ایلیٹ کیپچر آف دی اکانومی کی آپ نے بات کی ہے، شوگر سیکٹر کی بات کی ہے، یہاں پہ چند لوگوں کی جو اجاراداری ہونی چاہیے. یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ اور جو شرائط لگائی ہیں آئی ایم ایف نے اس کا بھی ذکر کریں گے، خاص کر کے جو پاور سیکٹر کے اندر کس طریقے سے جو لاسز ہیں ان کو کم کیا جائے، پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کیا جائے، اور پھر جو فورن ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی کچھ جو شرائط ہیں وہ عائد کی ہیں آئی ایم ایف نے. بریک کے بعد اس کا تذکرہ کریں گے.